محترم میاں صاحب بہت بہت شکریہ. یہ مچ نیڈڈ پریس کانفرنس تھی. ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. چلو ٹو لٹل تو نہیں تھی لیکن یہ بہت لیٹ ہے. 6-7 مہینے سے جس سائنٹیفک طریقے سے اور جس آرگنائز طریقے سے یہ کیمپین چل رہی تھی، پتہ نہیں عمران خان صاحب کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، آپ نے بھی اشارہ کر دیا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں. بہرحال 2-3 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ سوال سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے ڈیلی میرر پہ آپ کیس کر بھی رہے تھے، ان کو پتہ تھا وہاں پروسیجر ہے، لیکن یہ روزانہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ ایک انتہائی امپیکیبل کریکٹر راجہ سکندر سلطان صاحب کے اوپر صرف اپنی غلاظت کی وجہ سے کیچڑ اچھال رہے ہیں. کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے میسمرائزنگ پریس کانفرنس کی ہے. وہ پوری طرح نشر ہوئی ہے نہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کمال کی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. فائنینشیل ٹائمز میری کچھ نہیں تھی، ان کی تھی، میری نہیں تھی، ان کی تھی. میری صرف گزارش یہ ہے کہ میری اس سے یار اتنے آپ کو زیادہ تسلی میں ہے تو کون ہے، کس کو زیادہ؟ جی فرمائیے نیازی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کریں، سوال کریں. نیازی صاحب آپ سوال کریں، میری درخواست ہے آپ سے. انعام اللہ صاحب آپ سوال کریں، بڑی مہربانی آپ کی. میری صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں تو جب راجہ سکندر سلطان صاحب پہ 10 ارب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو فائنینشیل ٹائمز جس نے جو انگلینڈ کا سب سے معتبر رسالہ ہے اور آپ کے اوپر اتنے اصرار جو تھا ڈیلی میرر کا، تو آپ کی طرف سے نہ ان کی پریس کانفرنس کے میں نہ آپ کے کسی نے اس کو نہیں کیا کہ وہاں پہ فائنینشیل ٹائم سے $1 ارب عمران خان صاحب کو آرام سے مل سکتا ہے. جنہوں نے بتایا کہ جی خیراتی فنڈ جو ہے انہوں نے ووٹن کریڈٹ کلب سے لے کے عارف نقوی سے لے کے پورا نیکسس بتایا، انہوں نے خرچ کیا. تو آپ یہ چیز جو ہے جس کو 10 ارب جو فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی آتھینٹک رپورٹ ہے اور جس کے بارے میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے تو اسے کہیں اس کو بھی کرے، اس میں کیس کرے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں جب ڈیلی میرر یا ڈیلی میل میں جب یہ ایک بڑی کبھی حرکت انہوں نے کی اور پاکستان کو بدنام، مجھے تو بدنام کرنا تھا، پاکستان کو بدنام کیا اور ڈیفٹ کے بارے میں سٹوری چھپوائی گئی، تو میں نے ان کے خلاف ہرجانہ کیا. آج تک وہ چل رہا ہے. انہوں نے اگر یہ ووٹن کرکٹ کلب جس سے انہوں نے خیراتی پیسہ لیا اور سیاست میں استعمال کیا اور کروڑوں روپے یہ کھا گئے، لیکن نا کہ دیکھنا وہ جو سعودی عرب اور دوسرے جو بیش بہا قیمت کے تحفے تھے کروڑوں روپے کے، وہ انہوں نے بازاروں میں بیچ کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی عزت کو انہوں نے نیلام کیا. اور سعودی عرب نے کیا سوچا ہوگا یا دوسرے ہمارے برادر ممالک نے کیا سوچا ہوگا، یہ انہوں نے وہ حرکت نہیں کسر نہ چھوڑی. تو انہوں نے باقی جو انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سرٹیفائیڈ یہ چور اور ڈکیت ہے بالکل. جی آپ کریں سوال. پرائم منسٹر صاحب ملک یہ کریں گے، عارف صاحب کریں گے. وزیر اعظم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت، بالکل آپ نے درست فرمایا، ایک پینک کی کیفیت ہے، ایک بحران ہے جس سے میرے خیال میں عام آدمی بہت سفر کر رہا ہے. اس وقت اس قسم کی خبریں ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگنے والی ہے، گورنر راج لگنے والا ہے، پنجاب اور KP کے اندر گورنر راج لگ رہا ہے. ایک تو اس کے بارے میں فرما دیجیے گا کہ حکومت اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ الزامات کی ایک لمبی فہرست آپ نے گنوائی جو آپ کے خلاف، آپ کے خاندان یا آپ کی جماعت کے خلاف لگتی رہی. شہزاد اکبر صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے، آپ کی حکومت آنے کے بعد وہ کہیں غائب ہو گئے، کسی نے پکڑ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ اس ملک کو الزام تراشی کی سیاست کی طرف وہ کیوں لے کر گئے. جی بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے. دیکھیے میں چین گیا ہوں، خدا کر کے برف پگھلی ہے، سی پیک چلنا شروع ہو جائے گا. سعودی عرب گیا، دوسرے ممالک میں گیا، سیلاب آیا، جگہ جگہ دن رات ہم مارے پھرے، ہمارا فرض تھا. اور UN میں گئے، وہاں پاکستان کا جامع کیس پیش کیا. اب میں پھر جا رہا ہوں وہاں پر شرم الشیخ، وہاں پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ
خود جانتے ہیں کہ ابھی 1800 ارب روپے کا کسان پیکج پیش کیا. کیوں؟ کہ 6 مہینے کے اندر فصلیں اچھی ہو گئیں تو ہمارے اربوں ڈالر جو ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء کو، وہ بچ جائیں گے. دن رات محنت ہو رہی ہے. اس شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سیلابوں میں جائے. یہ ہر چیز کو اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اگر اس کو ذرا بھی ہوتا تو یہ چھوڑ دیتا کہ بھئی میں سیاست نہ کروں، میں پہلے سیلاب کے جو دکھی یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. تو اب یہ ہیجانی کیفیت، یہ جو ملک کے اندر جو انتشار اور یہ جو خانہ جنگی کا ماحول یہ پیدا کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے خلاف ایک سیسا و پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. آپ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ ہو. بالکل اس کا یہ ایک ڈرپوک شخص ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھ جیسا ناتواں انسان بھی پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے پورا رول ادا کرے گا. جی میاں صاحب، یہ جو آپ نے فل کوٹ کی شرط لگائی ہے، یہ خاصا امتحان میں ڈال دیا چیف جسٹس کو. آپ نہیں درخواست کی ہے، میں نے درخواست نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ سینئر موسٹ 3 ججز جو ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس ہو جائے کمیشن تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں نے فل کوٹ کی درخواست کی ہے، التماس کی چیف جسٹس کو آف پاکستان کو. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ سنگین ترین الزام لگا ہے، سنگین ترین الزام لگا ہے. اس سے زیادہ بڑا الزام کو ہو نہیں سکتا. دیکھیے کہ پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی جو جمہوری جو جڑیں ہل گئی ہیں، وجود ہل گیا ہے، فاؤنڈیشن ہل گئی ہے. تو اس لیے اگر میں نے یہ ادب سے مطالبہ کیا تو یہ بڑا ایک جائز مطالبہ ہے. وگرنہ پھر کل کو کوئی ایسا فیصلہ آیا جو سینئر ججز کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ کہیں گے، وہی پر زبان استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. فل کورٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے چپے چپے میں کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. قابل احترام پاکستان شہزاد حسین بٹ ہوں، GNN چینل سے بیورو چیف پنجاب ہوں. میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ سڑکوں پر ہو رہا ہے اور اگلے اسی رواں ماہ میں پھر دوبارہ شروع ہو جانا ہے، اور سب سے بڑی تعیناتی بھی جو ہے وہ آپ ہی نے اس رواں ماہ میں ہی کرنی ہے. اس کو کیوں لیٹ کیا جا رہا ہے؟ اور وہ جلد سے جلد اگر کر دی جائے تو شاید حالات اور بہتر ہو جائے. کس کی تعیناتی؟ وہ اپنے وقت پہ ہو جائے گی. اس میں آپ کو اپنا انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جناب پرائم منسٹر، ایک منٹ. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان